بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ کتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور تمام صفات، بہت سی صفات تو ایسی ہیں جس میں کہ ہم اپنا نام بھی رکھ لیتے ہیں۔ اللہ ہادی ہم کہتے ہیں عبد الہادی، اللہ رحیم ہم کہتے ہیں عبد الرحیم ہے، اللہ جو ہے وہ رحمان ہم کہتے ہیں عبد الرحمان ہے۔ لیکن ایک ایسی صفت ہے خدا تعالیٰ کی جس کا ہم ذکر تو بڑا کرتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ یہ اگر سب سے مشکل نہ ہوتی تو خدا اس کو پہلا اور آخری سوال نہ رکھتا۔ یہ پہلا اور آخری سوال جو انسان سے، حضرت انسان سے ہونا ہے، وہ کس وقت ہونا ہے؟ وہ قبر کے اندر ہونا ہے۔ سوال کیا ہے؟ من ربو کا، کون ہے تیرا رب؟ خواتین حضرت، کبھی اس بات پہ غور کیجئے گا کہ خدا نے اس کی جگہ کوئی اور سوال کیوں نہیں رکھا؟ خدا نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ کون ہے ہادی، کون ہے اللہ، کون ہے خدا، تم ان میں فرق کر کے دکھاؤ؟ کوئی ایسا سوال نہیں۔ سوال ہے تیرا رب کون ہے۔ غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص ایسا دنیا میں آپ کو شاید یقیناً نہیں ملا ہوگا جو کہے کہ میں خالق ہوں، میں ہوں جو جس نے چاند ستارے بنائے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جس نے کہ عید کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، جو بالکل بے نمازی ہو، جو پتھر کو بھی نہ جانتا ہو کہ وہ اس کو بھی عبادت کرتے ہیں لوگ، کبھی نہیں کہے گا کہ میں سجدہ خدا کے سوا کسی اور کو کرتا ہوں۔ لیکن ربوبیت، رب ہونا ایسا کام ہے جس میں انسان شک میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں خدا دیتا تو ہے، لیکن میں بھی تو گھر سے باہر نکلتا ہوں، میں نے بھی تو MBA کیا ہے، میں نے بھی تو انجینئرنگ کی ہے، میں بھی تو ڈاکٹر بناؤں، اللہ نے وسیلہ، یہ آرگومنٹ ہے۔ خدا نے بھی کیسا ٹیکنیکل کام کیا۔ جب قبر میں جاؤ گے تو سوال ہوگا من ربو کا، کون ہے تیرا رب؟ اب میں دیکھوں گا کہ کون ایسا ہے جو رشوت لیتا ہو، جو زناکاری کرتا ہو، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، جو جھوٹ بولتا ہو، جو حرام کرتا ہو، جو شراب بیچتا ہو، جو ان ذرائع سے زندگی میں زندہ تو رہتا ہو، اب قبر میں جا کے کیسے کہے گا کہ اللہ تو ہی رب ہے، تو ہی دینے والا ہے؟ خدا کیسا اور کس کو دینے والا ہے؟ اسکالر سے بات کرتا ہوں، پھر آپ سے عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بلال صاحب۔ جی میرا بچہ، پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اور میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ میرا نام شائستہ ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام سلیم اکبر ہے۔ ہم 2004 سے 2003 سے آنورڈ اتنے زیادہ کرائسس میں ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہی رک جاتا ہے۔ 2010 میں میرے میاں یہاں سے ویزا لگوا کے انلیگل یورپ گئے کہ چلو شاید وہاں پیپرز کا بندوبست ہو جائے کچھ، کیونکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، کچھ کیسز تھے اور اس طرح سے وہاں پہ بھی ان کے پیپرز بھی نہیں ہوئے، بلکہ ان کا الٹا ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بائی پاس مطلب ان کا آپریشن ہوا۔ اس کے بعد یہ واپس آ گئے۔ اب صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، یہاں جاب بھی کچھ نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ انویسٹمنٹ کر کے کوئی کاروبار کر سکیں یا کچھ۔ بچے بڑے ہیں، بیٹا میٹرک میں ہے، بیٹی 9th میں ہے۔ بہت پریشانی ہے۔ ایک ذہن میں آتا ہے کہ ہم بچوں کو لے کے باہر چلے جائیں، انلیگلی صحیح، وہاں کچھ عرصے بعد شاید کچھ اسٹیٹس لیگل ہو جائے یا کچھ بھی، یا کیا کیا جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا شائستہ، مجھے ایک بات بتاؤ، تم میرے بچوں جیسی ہو، مجھے بڑی ایمانداری سے بتانا، کیونکہ تم نے جو ایشو ڈسکس کیا ہے نا، یہ بالکل چھوٹا نہیں ہے، یہ سر سے اتارنے والا نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہیں بھی انلیگل جاؤ گے، جب انلیگل جاؤ گے تو کیا جو کماؤ گے اور جو بچوں کو کھلاؤ گے وہ لیگل ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو کیا وہاں جہاں بھی تم اس دنیا میں جاؤ، کیا وہاں کا رب کوئی اور ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو تم اپنی ایمانداری سے بتاؤ، کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اگر اجازت دو تو ایک تھوڑی سی بات بتاتا ہوں، یہی بات تمہارا جواب ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حدیر۔ یہ حدیر صحابی جو تھے، یہ 400 صحابہ تقریباً جو ہے نا، یہ ایک غزوہ میں جا رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام، وہ اس وقت مسلمان بڑے غریب اور فقیر تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے پوٹلیاں بنا کر ہر صحابی کو دی کہ تم یہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اس میں تھوڑے سے ستو تھے، تھوڑی سی پنیر تھی، تھوڑا سا گڑ ہوگا یا شکر ہوگی، کوئی چیز ہوگی۔ تو حدیر جو تھے رضی اللہ، ان کو دینا بھول گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیر حضرت نے کبھی مانگا نہیں جا کے ان سے۔ جب قافلہ جا رہا تھا تو حدیر سب سے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے تھے اور اللہ کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اللہ میاں، تیرا رسول جو ہے وہ تو مجھے دینا بھول گیا، اور میں جو ہے میں نے مانگا کوئی نہیں۔ اب دیکھ، تیرا رسول تو بھول سکتا ہے، مجھے تو مانگنے میں حیا آ سکتی ہے، لیکن اللہ تو رب ہے، تو نہیں بھول سکتا، تو مجھے دے۔ یہ کہتے جا رہے تھے، اور ایسی دیر میں جب یہ کہہ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے اور کہتے ہیں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حدیر جو ہے وہ کیا مانگ رہا ہے. اور جب حضرت حدیر یہ مانگ رہے تھے تو آسمان کے 7 دروازوں پر اتنا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کون ہے اللہ پہ اتنا بھروسہ کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے محمد سے کہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیر کے پاس, رضی اللہ کے پاس کچھ پوٹلی بھجوائی واپس اور کہا کہ معذرت کرنا جا کے کہ میں اس صحابی کو دینا بھول گیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے کہا کہ جب یہ پوٹلی دو گے تو پھر سننا بھی کہ حضرت حدیر کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ پوٹلی دی اور صحابی کو یہ حکم تھا کہ سنیں, تو حدیر نے پوٹلی لے لی اور اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ میں جانتا تھا کہ تو مجھے نہیں بھولے گا, اے اللہ جس طرح تو مجھے نہیں بھولا مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اسی طرح تجھے کبھی نہ بھولوں. میری بہن, میرے بچے, اگر اللہ اس طرح سے سنتا ہے تو کیا تمہارا خدا تمہاری نہیں سنے گا؟ تھوڑا سا انتظار, بچوں کو حلال لقمہ کھلانا ہے, محنت سے کر کے کھلانا ہے. خدا کی قسم وہ رب ہی نہیں جو ربوبیت نہ کرے, رب ہی ربوبیت کرتا ہے. یہاں پہ میں بڑے ادب سے کہوں گا, جو 3 چیزیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ نے اور آپ کے شوہر نے جس طرح سانس لیتے ہیں پڑھنی ہے. پھر اگلے سال بھی مجھے فون کرنا, مجھے بتانا کہ جانا بہتر تھا کہ یہاں رہنا بہتر ہے. ایک سورہ اخلاص, اور یہ سب سے زیادہ پڑھنی ہے. پھر چاہے مٹی کا کاروبار کرنا, خدا اسی میں برکت ڈال دے گا. دوسرا یا ذل جلال والاکرام پڑھنا. تیسری چیز پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. 3 چیزیں شائستہ پڑھتی رہو گی, خدا اتنی آسانیاں کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اور پھر آپ نے ضرور بتانا ہے جب اللہ آسانیاں فرمائے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال بھائی میں ندیم لطیف بول رہا ہوں لاہور سے. جناب. بلال بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں نیل ہو جاتا ہوں. کوئی ابھی میں نے نیا کام شروع کیا, 3 لاکھ روپے لگایا. کیا کام کرتے ندیم آپ؟ کیا کام کرتے بیٹا؟ میں پہلے بجلی کا کام کر رہا تھا, اس میں بھی کچھ نہ بنا. تو اب میں نے تکیے پلسٹر وغیرہ کا کام شروع کیا ہے. اچھا ندیم, میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, تم ذرا سوچنا اس بات پہ کہ کیسی ہے یہ بات, اور مجھے اس کا جواب دینا. اللہ کہتا ہے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا تم میری طرف پلٹو گے, یعنی کہ جیسی میں اللہ سے امید رکھوں گا خدا بھی میری طرف ایسے ہی آئے گا. اگر میں نا امیدی سے خدا کی طرف پلٹوں گا تو خدا نا امیدی سے آئے گا. اگر میں امید کے ساتھ پلٹوں گا اللہ کی طرف تو اللہ بھی امید کے ساتھ آئے گا. ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے امتحان کے وقت میں امید کے ساتھ خدا کی طرف جانا چاہیے؟ ایسا ہونا ہے. اور میں تمہیں ایمانداری سے کہوں, کیونکہ رب ہے نا, یہ رب نہیں ہے صرف, یہ رب العالمین ہے. میں تو ایک عالم کو نہیں جان سکتا, میں تو خیر دنیا کو نہیں جان سکتا. اللہ اتنا بڑا ہے کہ ہم نہیں سوچ سکتے. اس لیے جو کچھ بھی تم نے کیا ہے, مجھے نہیں پتا یہ اچھا ہے کاروبار برا ہے کاروبار, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب خدا بازو پکڑے گا تو پھر تم مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو خدا اس کو سونا کرے گا. سورہ اخلاص کا ورد بہت زیادہ کرو, بہت پڑھو سورہ اخلاص. اب یہ نہ کہنا نماز کے بعد یا پہلے آگے درود پیچھے درود, ہر وقت پڑھنا. ایک دوسرا پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اور تیسری چیز پڑھنا یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ تینوں چیزیں پڑھنا. اور جب یہ آخری تسبیح خاص طور پہ پڑھو تو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھا کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی دے. ندیم خدا آسانی ہی دے گا, تم محنتی ضرور ہو لیکن دل نہ چھوٹا کرنا, خدا بہت برکت ڈالے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سائکا. جی سائکا بیٹا بتائیے. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی اگر میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہوں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا, پسند ہی کی شادی کرنی چاہیے. بغیر پسند کے تو شادی ہوتی نہیں ہے. نہیں ہوتی. ہاں, یہ کیسی شادی ہوگی جو پسند ہی نہ ہو؟ ہے نا, سبھی کو معلوم. سبھی کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول کی ذرا بات تمہیں سناؤ. ایک خاتون نے صرف یہ کہہ دیا کہ میرے شوہر کے منہ کی مجھے بدبو اچھی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا چھوڑ دو. کیسی ممکن بات ہو سکتی ہے کہ اگر, اور یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, علی کا مقام بہت بڑا ہے, عربی ولادت علی بھی گزری ہے, بڑا سلام بھیجا ہم نے امام علی کرم اللہ پہ. لیکن ایک لمحے کو ذرا سوچتی ہو کہ اگر میری ماں بی بی فاطمہ جو ہیں وہ اس رشتے پہ راضی نہ ہوتی تو کیا پھر بات بن سکتی تھی؟ ارے کیسی بات کرتے ہو. لیکن آپ کی اس بات میں جو ٹرک ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا میں اپنے ولی کو, کیا میں اپنے ماں باپ کو بائی پاس کر سکتی ہوں؟ isn't it? کیا یہ نہیں پوچھنا چاہ رہی تم؟ جی بھائی.
تو میرے بھائی جان میرے یہ بات ہے کہ ادب جو ہے نا وہ برکت لے کر آتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ تمہاری مرضی ہے لیکن تم مجھے ٹرک کر کے اس میں پھنساؤ نا. تمہاری ہی مرضی سے نکاح ہونا ہے لیکن یا تو تم اپنے ماں باپ کو کنونس کر لو یا ان کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہونا. یہ جو تیسرا راستہ تم اختیار کرنے کے لیے میری رائے مانگ رہی ہو نا, یہ میں بالکل نہیں چاہتا کہ تم ایسا کرو. اس لیے اپنی زندگی اور اپنے نکاح کا معاملہ ضائع نہ کرنا. میں بحیثیت باپ ایک تمہیں بات کہہ رہا ہوں کہ مشورہ لے کے قدم اٹھانا صرف اس بات پہ کہ کیونکہ اللہ نے تمہیں حق دیا ہے اس بات کو یوز کرو گی, استعمال کرو گی, خدا برکت اٹھا لے گا. پھر کیا کرو گی؟ آئندہ کے حادثے سے بچنے کے لیے ابھی بہتر ہے کہ اس چھوٹے حادثے سے تم اپنے قدم کو پیچھے اٹھا لو, یہ زیادہ بہتر ہوگا. خواتین و حضرات, چونٹی کتنی معمولی چیز ہے لیکن خدا کی نظر میں چونٹی کا مقام اگر آپ سے عرض کرتا ہوں, خدا کی قسم پھر سمجھ میں آتی ہے بات کہ خدا کو رب کیوں کہا جاتا ہے. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذکر کر رہا تھا اللہ کے رب ہونے کا. دیکھیے ایک بات تو یہ ویسے ضمنی طور پہ عرض کر دوں کہ جب نام لینا ہونا تو اللہ ہی کہا کیجئے. اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کسی دن بحث کروں گا کہ اللہ اتنا اوریجنل ہے جس کو کہ آپ اگر آدھا بھی استعمال کریں تو یہ اللہ ہی رہتا ہے. یہ کم اور زیادہ کرنے سے اس کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن خدا اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں اور میں کیسا رب ہوں. ایک چونٹی کتنی چھوٹی ہے, خدا کہتا ہے کہ کالے رنگ کی چونٹی ہو اور سیاہ ترین رات ہو تو میں اس چونٹی کو دیکھتا ہوں اور اس کو رزق پہنچاتا ہوں. وہ کالی سیاہ رات کے اندر کالی چونٹی جس کالے پتھر پہ چل رہی ہوتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. خدا کہتا ہے میں صرف اس کالی رات میں اس کالی چونٹی کو اس کالے پتھر پہ نہیں, اس کالی رات میں اس کالی چونٹی کا جو پاؤں کا نشان اس کالے پتھر پہ پڑتا ہے, خدا کہتا ہے کہ میں اس کو بھی دیکھتا ہوں. یہ ہے اس کے رب ہونے کی خصوصیت. اور جب حضرت موسیٰ رضی اللہ جو ہے وہ جا رہے تھے فرعون سے ملنے کے لیے تو راستے میں کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا میرا کیا بنے گا, میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. اللہ نے کہا موسیٰ کو راستے میں جاتے ہوئے کہا کہ یہ پتھر جو تو دیکھ رہا ہے اس پہ اپنا عصا مار, اپنی لاٹھی کو مار. آپ نے مارا, وہ پتھر کھلا, ایک اور پتھر نکلا. کہا اس پہ بھی لاٹھی مار, اس پہ بھی لاٹھی ماری, ایک اور پتھر نکلا. کہا اس پہ بھی لاٹھی مار, اس پہ بھی لاٹھی ماری, ایک اور پتھر نکلا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ کے اندر غذا تھی. آپ نے دیکھا اور کہا موسیٰ سے, موسیٰ اس کیڑے کے پاس اپنا کان لے کے جا اور سن یہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے اس نبی نے, پیغمبر نے کیڑے کے پاس اپنا کان کیا تو کیڑا کہہ رہا تھا کہ اللہ تو کتنا بڑا رب ہے اور تو کتنا رحمان ہے, تو جانتا ہے اور پہچانتا ہے کہ میں اس کائنات میں کس مقام پہ چھپا بیٹھا ہوں, تیرے سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. خواتین حضرات, بڑے ہی محبت اور ادب سے کہہ رہا ہوں, جب خدا جانتا ہے اور پہچانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا شخص کہاں پہ رزق کا متمنی ہے. کچھ تھوڑا سا وقت تو دیجئے, خدا سے مانگ کے تو دیکھیے, خدا سوائے دینے کے اور رحم کرنے کے اور کیا کرے گا. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کا سوال سنتے ہیں. یہ فیصل آباد سے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم بلال بھائی. جناب علی, جناب علی السلام علیکم. حضور آپ کا پہلے تو نام بتائیے. میرا نام واسف اعتزاز ہے, فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. جی واسف بھائی فرمائیے. میرے والد صاحب سے ہم سے بچھڑے کوئی تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں. کس طرح سے وہ بچھڑے؟ 86 میں کراچی گئے تھے بزنس کے سلسلے میں. اچھا, کیا نام والد صاحب کا واسف؟ آج تک بھی واپس نہیں آئے, کوئی پتہ نہیں چلا. نام ان کا کیا بیٹا؟ جی ان کا نام تھا اعتزاز صلاح الدین. اعتزاز صلاح الدین. اور آپ کی والدہ کا کیا نام؟ لبنہ اعتزاز. اوکے, اب مجھے بتاؤ 86 میں گئے تھے کراچی کاروبار کے لیے؟ جی کاروبار کے لیے. اچھا, اس ٹائم میری ایج کوئی 16 ایئر تھی. اچھا, پھر تو اس کے بعد آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. تو آپ سے کوئی خط, کوئی پیغام کسی کے ذریعے ہمیں کوئی ایسا کوئی دعا بتائیں کہ جن کے پڑھنے سے کوئی وہ خود سے رابطہ کر سکیں, یا آپ ہمارا کوئی ایسے اپنی ٹیم کے تھرو کوئی رابطہ کروا سکیں. اچھا, مجھے والد صاحب کی تصویر دکھا سکتے ہیں؟ جی بالکل دکھا سکتا ہوں.
اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ 86 سے اب تو بہت سال گزر گئے نا, آپ کی والدہ نے اس پہ کوئی قدم تو نہیں اٹھایا کسی قسم کا؟ نہیں جی, ہماری والدہ نے ہمارے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں, اللہ ان کو اس کا اجر دے اور اللہ ان کی لمبی زندگی کرے. انہوں نے ہمیں باپ بن کر اور ماں بن کر دونوں جو ہیں صورتوں میں انہوں نے ہمیں پالا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یعنی کہ ان کی خدمت کر سکیں. والدہ حیات جی ہیں؟ والدہ حیات ہیں ماشاء اللہ. آپ کتنے بہن بھائی؟ ہم 3 بھائی 1 سسٹر ہیں. اور تینوں کا یہی خیال ہے کہ والد سے کسی طرح کانٹیکٹ ہو جائے؟ جی سر. اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کی والدہ کو سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ آپ کی والدہ کے پاس یہ آپشن تھی کہ اگر وہ 7 سال انہوں نے انتظار کر لیا تھا تو اس کے بعد وہ اس بات کو دفن کر دیتی یا کوئی فیصلہ کر سکتی. آپ کی والدہ کے پاس آپشن تھی جو انہوں نے نہیں لی. یہ ان کا بہت بڑا پن ہے. آپ بچوں پہ بھی میں سلام کرتا ہوں کہ آپ آج بھی اتنے سالوں بعد بھی اپنے والد کے لیے اچھی یاد رکھ رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں. لیکن ماں باپ کو بھی یہ سمجھنا پڑتا ہے اور بچوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم افراد بھی ہوتے ہیں, ہم فرد بھی ہوتے ہیں, ہم انڈیویجولز بھی ہیں, اور ہم اپنی اچھی بری عادتوں کی مجبوری میں کچھ چوائسز بھی, کچھ فیصلے بھی زندگی میں کر لیتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کے والد کی صورت میں فیصلے جو انہوں نے کیے میرے خیال میں وہ غلط ہیں. میں بہت دعا گو ہوں اور یہی کہہ سکتا ہوں, اس کے پیچھے میرا نہیں خیال کہ میں آپ کو بھی ایک بہت کیا کہنا چاہیے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو انویسٹیگیٹو نہ کرنا, کیونکہ آپ کو اپنے والد کا پتہ ہے, آپ کی والدہ نکاح میں, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بات نہیں, لوگ مر بھی تو جاتے ہیں نا. لیکن ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے, لیکن میرے خیال میں والد کو انویسٹیگیٹ نہ کرنا, کیونکہ انویسٹیگیٹ اگر کر بھی لوگے آپ, ہم ڈھونڈ بھی لیں گے اگر فرض کرو, تو ان کے لیے سوائے امبیرسمنٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو تذلیل کی حد تک لے کر جائیں. ایک اچھا بیٹا ہونے کی حیثیت سے, ایک اچھی ماں جس نے اتنی قربانیاں دی, اچھی حیثیت یہی ہے کہ اس بات کو یہاں دفن کر دو اور اپنے باپ کی اچھی یادوں کے ساتھ آگے بڑھو. اس میں بدلے کی یا انویسٹیگیشن کی سوائے ذلت کی, تذلیل کے اور کچھ بھی نہیں. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون, اس کی 1000 دفعہ یعنی کہ 10 تسمیہ اس کی تم تمام لوگوں میں سے جو بھی پڑھنا چاہے پڑھیں, اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ ساری زندگی پڑھو, یا رحمان یا رحیم یا کریم, ساری زندگی پڑھو. یہ کافی ہے کرنا, اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اپنے والد کو امبیرسمنٹ کے سینیریو میں آپ ڈالو, یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات جو ہے یہ سمجھنے کی توفیق دے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن جی. بلال صاحب میں نے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنا ہے, اس کا نام ہے محمد عادل علی. عادل, اس کے ہر کام میں بلال صاحب رکاوٹیں ہی رکاوٹیں. میری پیاری بچی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام نوشابہ ہے. نوشابہ, جی نوشابہ, عادل کے ہر کام میں کیا رکاوٹ ہے؟ مطلب اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کچھ, اتنی وہ محنت کرتا ہے لیکن ویسی اسے کامیابی نہیں ہوتی. اور پھر اب میں اس کی شادی بھی کرنا چاہتی ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ نوشابہ, جی دنیا میں سب سے زیادہ محنت پتہ ہے کون کرتا ہے؟ مزدور. ہاں جی. اور دیکھو اس کا تو بیچارے کا فرسٹ میں بھی کوئی نہیں مناتا. جی. تو یہ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ خدا اس کے مطابق نہیں دے رہا اس کو, خدا ناانصافی کر رہا ہے کیا؟ نہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری طرف سے, میری طرف سے شاید کوئی کمی ہو گئی ہو. شاید مجھے فیل جو ہوتا ہے کہ میں کوئی منت یا کچھ, کیونکہ ایک میرا بیٹا ہے, ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں, تو مجھے پتہ نہیں بلال صاحب یہ کیوں فیل ہوتا ہے کہ میں شاید کوئی منت بھولی ہوئی ہوں, یا میں کچھ ایسے مطلب مجھے عجیب ہی فیلنگ آتی ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات کی تم نے, بڑی اچھی بات کی نوشابہ. دیکھو جو چیز انسان بھول گیا نا, خدا نے اس پہ سے قلم ہی اٹھا لیا. اس لیے یہ تو بات ہی چھوڑ دو کہ تم اگر کچھ بھول گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھ کے فالو کر رہے. یہ انسان کرتے ہیں, خدا ایسا نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ. لیکن دوسری بات تم نے بڑی انٹرسٹنگ کی, کیونکہ تم ہو نوشابہ اور بیٹا ہے تمہارا ایک, اور تم دونوں ہو آپس میں بڑے قریب. اس لیے تھوڑا سا نا اپنے بیٹے کو کیا کہنا چاہیے, سپیس دو, جگہ دو, خود بخود غلطیاں کرنے کی, پھلنے کی اور پھولنے کی. بس میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا, جگہ دو تھوڑا سا. وہ بیٹا تمہارا ہی ہے, وہ باہر بھی جائے گا تو لوٹ کے گھر ہی آئے گا. یہ وہ بہت اچھا بچہ ہے, لیکن وہ بہت بزنس مائنڈڈ نہیں ہے, وہ زیادہ انٹلیکچوئل مائنڈڈ ہے. ذہن اچھا ہے لیکن کاروباری شروڑ نہیں ہے. اس سے کہو کہ سورہ اخلاص پڑھے,
بہت زیادہ پڑھے، لحول کی تسبیح پڑھے، لحول ولا قوت الا باللہ، صرف یہیں تک اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں اس سے آگے پڑھنا ہے، آیت نہیں پڑھنی، حدیث اتنی ہے، یہ یہاں تک ہی ہے۔ اور تیسری چیز پڑھنی ہے ان ربی غنی کریم، ان ربی غنی کریم، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس لیے یہ تینوں پڑھو اور اس کو سپیس دو، سپیس دو گی تو یقین کرو وہ بہت پھولے گا۔ اور یہ تمہارے لیے نشابہ جو سپیس دینے والی بات میں کہہ رہا ہوں نا، یہ مشکل ہے، اس کو کر لو گی تو آگے راستہ کامیابی ہی ہے۔ شبانہ ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بچہ۔ جی بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بلال بھائی میں مسز شبانہ کاشف بول رہی ہوں۔ جی میرا بچہ۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے پوچھنا تھا آپ سے۔ کیا نام شبانہ بیٹی کا؟ میری بیٹی کا نام ہے ہما۔ اچھا بلال بھائی وہ ماشاءاللہ اس کے لیے پرپوزل آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، مطلب کہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ یہ ان کا حق ہے نا شبانہ؟ جی یہ ان کا حق ہے، اس میں بری بات کیا ہے؟ نہیں، بری بات یہ ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک بیٹی والوں کو بھی تو آس لگ جاتی ہے نا، انتظار لگ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس بات کو یوں سوچو، میں اپنی بیٹیوں پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہوں، اور میں خدا کی قسم اس بات کو نہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ محمد سے زیادہ اپنی بیٹی سے محبت کسی نے نہیں کی، اس لیے بیٹیوں کا احترام اپنی جگہ پہ۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ پیلے رنگ کا کپڑا بازار میں لینے نکلا ہے اور اس کو سبز دکھایا جا رہا ہے تو وہ سبز نہیں لے رہا، تو سبز کپڑے کا یہ حق تو نہیں ہے نا کہ وہ کہے کہ مجھے کیوں نہیں لیا، کیونکہ وہ پیلا نہیں ہے، اس میں ہرٹ تو نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے نا، اس کو اتنا زیادہ کیوں اپنے سر پہ تم نے سوار کیا؟ بالکل، مجھے کوئی دعا بتائیں جو میں اپنی بچی کے... نہیں، تم نے نہیں پڑھنی ہے، تمہاری شادی ہو چکی ہوئی ہے، تم نے اپنی بیٹی کو یہ دعا دینی ہے کہ اس کو کہنا ہے کہ یہ ہر حالت میں پڑھے، پاک ناپاک ہر حالت میں 3 چیزیں پڑھے۔ ایک تو پڑھے اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے، یا سلام یا مومن یا اللہ، بیٹی سے کہنا یہ ضرور پڑھے۔ دوسرا وہ پڑھے یا ولی یا والی، 2 نام اللہ کے۔ اور تیسرا وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 3 تسبیحاں بار بار 100 کر کے بار بار پڑھتی رہے، اللہ آسانی کرے گا۔ لیکن اس کو کہنا ہے ایک تو وزن کے بارے میں اپنے بہت زیادہ احتیاط کرے، اور دوسرا اپنے ہارمونز کا بیلنس جو ہے، اپنے ہارمونز کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ کرا لیا کرے، کیونکہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو کہ صحت کے معاملے میں اس کے آگے آ سکتا ہے۔ 3 تسبیحاں جو میں نے تم سے عرض کی پڑھتے رہنا، بیٹی کو کہنا کہ پڑھنی ہے، اللہ تمہیں بہت آسانیاں دے گا، اسی سال آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ خواتین حضرات، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے جاتے ہوئے عرض کروں، پھر ایک بات آتے ہوئے بھی آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا تو الحمدللہ، تمام تعریف جو ہے وہ اللہ کی ہے، تمام تعریف اللہ کی ہے۔ ارے یہ کون ہے اللہ؟ الحمدللہ، کون ہے یہ اللہ؟ رب العالمین، جو اللہ رب ہے تمام عالمین کا، اس کے لیے تمام تعریفیں۔ یہ اللہ کی اپنی انٹروڈکشن ہے جو وہ قرآن میں کراتا ہے۔ کیا خوب ہے میرا رب۔ واپس آئیے، عرض کرتا ہوں آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے خلق کو، اللہ کی خلق کو اللہ کے رب ہونے پہ کتنا ناز ہے۔ حضرت سلیمان جو ہیں وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا، چونٹی کیونکہ وہ جانوروں کی بات سن لیتے تھے، تو چونٹی کو انہوں نے کہا تیری سال بھر کی غذا کتنی؟ کہا 2 گندم کے دانے۔ آپ نے دونوں دانے اس کے بل میں رکھے اور بل کو بند کر دیا۔ 1 سال کے بعد وہاں سے واپس گزرے اور دیکھا اس کو بل کو اٹھایا تو چونٹی نے 1 گندم کا دانہ کھایا ہوا تھا اور 1 رکھا ہوا تھا۔ پوچھا کہ تیرے تو 2 گندم کے دانے تھی غذا، تو نے 1 کیوں کھایا؟ کہا سلیمان جب اللہ پہ بھروسہ تھا تو دونوں کھاتی تھی، جب تو نے آ کے پوچھا تو پھر انسانوں پہ بھروسہ ذرا دل کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے۔ ای میلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں خواتین حضرات۔ ایک ہماری بہن ہے رخسانہ خان، والدہ کا نام ہے صبا خان، کہتی ہے میری عمر 35 سال ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میری والدہ شادی کے لیے فکر مند ہے۔ رخسانہ فکر مند تو وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن تمہیں 2-3 چیزوں کا، ایک تو تمہیں ہائیجین کا اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات میں کم کہہ رہا ہوں لیکن تم اس کو زیادہ سمجھنا۔
دوسری چیز یہ کہ تمہیں اپنے وزن کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے. تیسری چیز یہ کہ تمہیں یہ تیسری چیز یہ بھی سمجھنی ہے کہ صرف ساری دنیا تمہاری خاطر جو ہے وہ مری نہیں پڑی ہوئی. یہ جب رشتے آئیں گے اور آئیں گے تو یہ آپ کو تھوڑا سا اے سے بی اور سی پلس کی طرف جانا پڑے گا. یہ ایک ہی کیٹیگری کے رشتے مشکل ہیں, یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی, اور تیسری چیز یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ پڑھتی رہو, اللہ آسان کرے گا. سلمان فاروق جو ہے وہ کہتے ہیں والدہ کا نام ساجدہ عمر ہے, میری والدہ کو جگر کا کینسر ہے, اللہ ان کو صحت دے, اور وہ بہت تکلیف میں ہے, کوئی وظیفہ بتائیے. انہیں کہیے کہ سوائے آیت کریمہ کے, یہ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, اس بات کو کبھی تفصیل سے کھولوں گا, سوائے آیت کریمہ کے اور کچھ بھی نہ کریں, صرف آیت کریمہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کینسر جو ہے نا یہ ایکٹیویشن ہوتی ہے, چیزیں جو ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو انسان کی جسم میں ہوتی ہیں, لیکن بڑھ رہی ہوتی ہیں, بڑھتی ہیں, آٹو پہ بڑھ رہی ہیں, اس لیے بہت پرہیز سے پڑھنا ہے. سوائے آیت کریمہ کے میں کچھ نہیں کہوں گا, اللہ ان کو آسانی دے, لیکن جو اللہ نے لکھی ہے بس اتنی ہی لکھی ہے. ندا خان جو ہے شوہر کا نام شاہ میر خان ہے, میری شادی کو 10 سال ہو گئے اور میری 3 دفعہ مس کیریجز ہو چکے ہیں, ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا, مسئلہ کیا ہے. میں نہیں سمجھتا ندا خان کہ آپ اچھے ڈاکٹرز کے پاس جا رہی ہیں, ڈاکٹرز کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ کے بلڈ کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ بیلنس نہیں ہے, اس لیے آپ پریگننٹ تو ہو جاتی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گی, لیکن ریٹین کرنے اور سسٹین کرنے کے لیے اس پریگننسی کو آپ کو میڈیکیشن جو ہے وہ لینی پڑے گی. اس لیے قابل ڈاکٹروں کے پاس جاؤ اور آیت کریمہ بہت پڑھو. آیت کریمہ ٹوٹل پریگننسی میں بھی اور اس کے بعد بھی جب تک ڈلیوری نہ کرو پڑھتی رہنا, دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ. محمد علی ہیں, والدہ کا نام سغرا بی بی ہے. اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی منگل کے دن پیدا ہوا وہ بدقسمت ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی زندگی میں مشکلات بہت ہوتی ہیں, اور میں بھی منگل کے دن پیدا ہوا اور اب مشکلات بھی بہت ہیں اور بے روزگاری بھی ہے. جو بھی کم بخت اور جو بھی بدبخت یہ کہتا ہے کہ منگل کے دن کوئی منحوس ہوتا ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو کہ میرے خیال میں تمام دنیا ہی منگل کو پیدا ہوئی ہے, کیونکہ پیر کو تو میرا رسول پیدا ہوا ہے, باقی تمام کائنات جو ہے وہ میرے رسول کے پیدا ہونے کے وسیلے اور اس کے صدقے میں ہوئی ہے. جو کم بخت کہہ ہے وہ ہندو مائتھولوجی پہ آپ نے دیکھے ہیں وہ ذائچے جو ہندوؤں نے بنائے ہیں, اس لیے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ منگول ہے, یہ بدقسمت ہے. اس کے اللہ کے ولیو, جب اللہ نے تمہیں چوز کیا کہ تم نے کس دن ہونا ہے, تو خدا کیا اس طرح کے باتوں میں تمہارے ساتھ پڑے گا کہ کون سے خوش قسمت اور کون سے بدقسمت دن ہے؟ سوائے اس کے محمد علی کہ تم ذرا نرم آدمی ہو, اس لیے ان باتوں میں جا رہے. ایک تو ان ذائچہ نویسوں کے پاس نہیں جانا, بڑے ادب سے بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ ایمان سے آپ کو دور لے جائیں گے, چاہے وہ آپ کو تسبیحاں دے پڑھانے کے لیے. ایک دوسری چیز, یا ذل جلال والاکرام اور سورہ اخلاص پڑھو, اللہ تمہیں بہت آسانیاں دے گا انشاءاللہ. راہیلہ ہیں, ان کے شوہر ہیں رشید احمد, کہتے ہیں میرے شوہر بے روزگار ہیں. راہیلہ, آپ کے شوہر سوائے بولنے کے اور خپت کرنے کے اور کیا کرتے ہیں؟ اگر یہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے جس میں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں جس طرح کے اسکول ہے, ٹیچنگ ہے, ٹیوشن سینٹر ہے, کاروبار ہے, دکان ہے, سٹور ہے, اس طرح کے کام. اور آپ بھی اور شوہر سے بھی کہنا کہ لاحول کی تسبیح بہت پڑھیں, لاحول ولا قوت الا باللہ. دوسری تسبیح پڑھیں ان ربی علی کل شائن حفیظ, ان ربی علی کل شائن حفیظ, یہ حفاظت کے لیے ہے. اور تیسری تسبیح جو ہے وہ سورہ اخلاص کی. یہ تینوں پڑھنا, اللہ تعالیٰ آسانی دے گا. نام ہے میری بیٹی کا ہیرا, والدہ کا نام ہے رفت. ہیرا رفت کی بیٹی ہونا کوئی آسان کام ہے نہیں ویسے, اور میں ڈینٹسٹ بن رہی ہوں اور مجھے ٹیچ فار پاکستان سے بھی آفر ہے, مجھے کون سا پروفیشن لینا چاہیے؟ ہیرا, میرے خیال میں تمہیں صرف سرجری کی طرف جانا چاہیے. تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ تم پوسٹ گریجویشن ضرور کرو. اگر پوسٹ گریجویشن نہیں کرنی تو اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے پروفیشنلی تم سرجری کی طرف جاؤ, پریکٹس کی طرف جاؤ, اور یہ جو ادھر ادھر کے کام ہے ہلکے پھلکے, یہ تم ہابی کے طور پہ کر سکتی ہو, کیونکہ تمہارا انٹیلیجنشیا جو ذہنی قابلیت ہے یہ عام سطح سے بلند ہے. اس لیے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضائع مت کرنا. لاحول پڑھنا, لاحول ولا قوت الا باللہ, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ پڑھتی رہنا, اور اپنے آپ کو وزن بڑھانے سے ہمیشہ روکنا. عائشہ نام ہے, شوہر کا نام ہے محمد رمضان. رمضان صاحب آپ کو تو سلام ہے, عائشہ سے آپ نے شادی کی ماشاء اللہ تعالی. میری شادی کو 2 سال ہو گئے. میرے شوہر کو شادی کی پہلی رات ہی دورے پڑے, جس کے بعد سے لے کر اب تک ان کو دورے پڑ رہے ہیں, اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ کافرانہ ہیں اور نجاست اپنے پہ ملتے ہیں. کیا مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے, نہ رہنا چاہیے, یا خلا لینا چاہیے؟ عائشہ,
پہلی بات تو یہ کہ میں کسی کو یہ مشورہ دینا ہی نہیں چاہتا کہ وہ آپس میں جدا ہوں، لیکن یہ فیصلہ آپ کا ہے، اور میرے خیال میں اگر یہ آپ فیصلہ کریں گی تو آپ کوئی بہت زیادہ غیر صحت مند بات نہیں کریں گی، یہ فیصلہ آپ کا ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ شخص اگر یہ کر رہا ہے تو میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور اس کو تمام زندگی دوائیاں جو ہیں وہ کھانی پڑے گی، کیونکہ یہ اسکیزوفرینیا ہے جو کہ جس کا یہ پیشنٹ ہے، اور اس دن دورہ پڑا ہے۔ عجیب بات ہے، میرے خیال میں یہ ایک ایسے لمحے کی بات نہیں ہو سکتی، یہ معاملہ جو ہے یہ دیر سے اس کے ساتھ تھا۔ اگر یہ جاتا بھی رہے گا عائشہ، پھر بھی اس کو ساری زندگی میڈیسن لینی پڑے گی، اور تم اس کے ساتھ راضی نہیں رہو گی۔ اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو، میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ، یہاں پہ اس رشتے میں کوئی صحت نہیں ملے گی۔ اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بیٹی، کیا نام بیٹے کا؟ بلال صاحب، میں صبا شیخ بات کر رہی ہوں، میری امی کا نام کنیز فاطمہ ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی امی۔ سر میرے پیرنٹس کے انتقال ہو چکا ہے، اور میرے 8 بہن بھائی ہیں بڑے، جو کہ تقریباً سارے ہی میرڈ ہیں۔ میں اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس میں تقریباً کیوں لفظ استعمال کیا؟ تقریباً اس لیے کیا کہ وہ 4 مہینے بعد میرے 2 بھائیوں کی بھی شادی ہونے والی ہے، تو میں انہی کے ساتھ رہتی ہوں۔ اچھا، اچھی بات ہے۔ اچھا جی، تو میرے رشتے کا پرابلم ہے، اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے وہ مجھے اکیلا پن، امی کی وجہ سے، پیرنٹس کی وجہ سے بہت اکیلا پن فیل ہوتا ہے، ڈپریشن کا میں شکار ہو گئی ہوں۔ تو رشتے بھی ایسے کچھ خاص نہیں آتے، میرے 2-3 رشتے ہی آئے ہیں ابھی تک، اور ان میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ نا اگر کچھ سمجھ میں آتا بھی ہے تو استخارہ کی وجہ سے انکار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ میں تمہیں ہاتھ باندھ کے، تمہارے باپ کی جگہ پر میں ہوں، تمہیں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں یہ استخارے ورنہ چھوڑ دینا، کچھ بھی نہ ہو تو ہمارے اسٹوڈیو یا فون کر کے کسی سے بھی پوچھ لینا، یا سارے اللہ کے ولی ہیں، اور مشورہ لے لینا۔ استخارے کر کے یہ ریجیکٹ نہیں کرتے، جو آ رہے ہیں ان کو ان چکروں میں ریجیکٹ کر دو گے، یہ نامناسب بات ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اب رشتہ ہے تو مشورہ کرنا، اور رشتے انشاءاللہ آئیں گے۔ ایک تو پڑھنا یا ولی یا والی، دوسرا پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ڈپریشن سے دور کرے گا، اور تیسرا پڑھنا یا ولی یا نصیر۔ اب یہ 3 تسبیح ہیں، یا ولی یا والی، یا ولی یا نصیر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تینوں 100 کر کے پڑھتی رہو گی، ڈپریشن بھی جائے گی، رشتے بھی آئیں گے۔ جی عظما ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم عظما۔ وعلیکم السلام۔ سر عظما بات کر رہی ہوں۔ جی بیٹے۔ سر میرے مدر کا نام سے انوری ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کال کی تھی۔ میرے صرف 2 مسئلے ہیں سر۔ ایک تو یہ کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہماری شادیاں نہیں ہو رہی۔ اچھا، پہلے میں نے تمہیں کیا پڑھنے کو کہا تھا یہ بتانا ذرا مجھے۔ ہلو، میں نے پہلے تمہیں کیا کہا تھا پڑھنے کو؟ سر وہ میرے مس ہو گیا مجھ سے نا، تو دوسرا مسئلہ نہیں، میرے ابھی شادی کا مسئلہ تو یہ، میں نے آپ کو وہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا ہم کسی مولوی کو جب یہاں بٹھائیں گے۔ میرے 4 بھتیجے ہیں جو یتیم ہیں۔ اچھا، ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہوگا تو ان بچوں کو کہا جاتا ہے، ہمارے ایک بھائی ظفر، اور کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ 4 بچے ہیں میری بھائی کے، ٹھیک ہے، اور ان بچوں کو، جو میرا ایک بھائی ظفر اور 3 بہنیں، وہ کہتے ہیں ان بچوں کا اس گھر پہ حق نہیں ہے، ان کو نکال دو، جس سے میری اور میری جو 2 بہنیں پہ کافی لڑائی جھگڑا بھی ہوا، اس سے میں پٹی بھی، مار بھی، لیکن بس میں یہ کہتی ہوں کہ ان بچوں کا حق ان کا ہے، یہاں سے کوئی ان کو نہ نکالے۔ شاید اس کی وجہ سے ہمارے رشتے بھی نہیں ہو رہے ہیں، وہ بھتیجیاں ہیں، بچیاں جوان ہو رہی، وہ بھی، ہمارے بھی رشتے نہیں آ رہے، نہ ان بچوں کا ہو رہا ہے، گھر میں اتنی ٹینشن پریشانی کہ میں۔ اچھا، میں تمہیں 2 باتیں کہہ رہا ہوں۔ وہ جو دوسرا والا مسئلہ ہے یہ تو شرعی مسئلہ ہے، لیکن میں اس پہ شرعی آپ کو فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میں اخلاقی بات کہنے کا ذمہ ضرور اٹھا سکتا ہوں۔ جس شخص نے یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، اس شخص کی زندگی میں حیا نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے رسول کی بات ہے کہ جب کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو تو جتنے اس کے بالوں پہ تمہارا ہاتھ لگتا ہے، اللہ اتنے ہی گناہ تمہارے جھاڑ دیتا ہے۔ اگر لوگ رحم نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کہوں آپ کو؟ ایک پڑھنا ہے یا ولی یا والی، دوسرا پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور تیسرا پڑھنا ہے ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب۔ اور جب یہ پڑھو تو اس کے بعد دعا ضرور کرنا، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد جو آخری میں نے تم سے کہی ان ربی قریب مجیب، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا، اور اگلی دفعہ فون کر کے مجھے خدا کی ولی یہ نہ کہنا کہ وہ میرے سے مس ہو گیا۔ بات کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر تسبیح یاد نہیں رکھنی یا لکھنا نہیں ہے؟ تو پھر میں کیا کہوں تمہیں؟ شرعی مسئلے کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواتین جو ہماری ایک بہت پیاری بہن اور کالر تھی، میری بچی تھی،
جس نے یہ سمجھا یا سوچا کہ شاید میں اسے کہوں گا کہ اگر اس کی پسند ہے تو وہ جائے بھاگے اور کورٹ میرج کر لے، یہ بات آپ تک پہنچا دی گئی ہے اور میں اس بات سے بری و ذمہ ہو چکا کہ کورٹ میرج اس دنیا کی کوئی چیز نہیں، اور وہ جو کام آپ کرتے ہیں جو کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کیجئے یہ بڑا خوبصورت ہے، وہ انتہائی بے ایمانہ کام ہوتا ہے، وہ انتہائی تھکا ہوا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کی ابتدا ہی ایک ایسے کام سے کرنا چاہ رہے ہیں جس میں نہ دعا ہے، نہ برکت ہے، نہ سایہ ہے، نہ کسی کا ہاتھ ہے، صرف پیسوں کی خاطر، تو پھر آپ اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ خدا اس میں رحم کیسے ڈالے گا؟ میں تمام بچیوں سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے آپ کا حق ہے کہ آپ جو چاہیں جہاں چاہیں شادی کریں، لیکن یہ گفتگو آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنی ہے، اور ماں باپ کو یہ ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں، خدا کے واسطے دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں ابو بکر جیسا کردار، اس کے جوتوں جیسی دھول کا کردار عطا کرے۔ ابو بکر جب جا کے کھانا کھلاتے تھے نا ایک بزرگ کو، تو وہ کھانا نہیں اس کے منہ میں ڈالتے تھے، اس کو پتا تھا کہ یہ بزرگ ہے، آپ بھی بزرگ تھے، اس کے دانت کمزور ہوں گے، پہلے لقمہ بناتے تھے، پھر اپنے منہ میں اس کو نرم کرتے تھے، جب نرم کرتے تھے تو اپنے اندر نگل نہیں جاتے تھے، نکالتے تھے، یہ نفس ہے، اور یہ اس بزرگ کے منہ میں رکھتے تھے۔ خدا کا واسطہ جب بڑے ہو جاؤ تو پھر دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ابو بکر جیسا کردار اور مزاج ہے وہ عطا کرے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔